محترم اور حاضر احترام سائر سامعین اکرام، میں جن کا مریض دماغ کا نہیں، دماغ کام کرتا ہے، عقل سوچتی ہے، سمجھ رہنمائی کرتی ہے۔ اسد کی تقریر کو کی سماعت آپ نے پوری سنجیدگی توجہ کے ساتھ یقیناً کی ہوگی۔ اس تقریر کے جذبے کو اگر آپ نے اپنے دماغ کے ذریعے دل میں اتارا ہے تو آج 9 تاریخ ہے اپریل کی، 10 ہے، 30 دن کے بعد یعنی 30 اپریل کو رائے دہی ہے۔ میرا ایک مشورہ ہے کہ آپ آگے پیچھے آزو بازو نہ دیکھیں۔ آزو بازو سڑک پر کیڑے کتے، غلاظت، گندگی، ٹاپن، کئی چیزیں آپ کے پیر کے نیچے آتی ہیں۔ آج سے آپ کے فکر میں، ادراک میں، شعور میں، بصیرت میں، بصارت میں، خیال میں، سوچ میں، عمل میں، ہر لمحہ، ہر پل، بلا وقفہ، مسلسل 30 اپریل تک پتنگ 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 پتنگ، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسد میاں نے ٹھیک کہا۔ میں 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں، زیادہ نہیں، 5-10 منٹ۔ میں مجلس کا رکن نہیں ہوں، لیکن 50 سال سے میری وابستگی جماعت سے ہے۔ میں جماعت کے اچھے اور برے وقت سالار ملت کا سایہ بن کر ساتھ رہا ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ میں اسی محلے میں پیدا ہوا ہوں۔ آج پہلی مرتبہ آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ برہمن واڑی یہاں پر ایک مقام ہے، میں نہیں جانتا وہ کہاں ہے۔ بچپن میں جو یہ ریلوے کراسنگ کی طرف راستہ جاتا تھا، وہاں ایک حکیم صاحب کی دکان تھی یا یونانی، اس کے بازو گلی میں ایک گھر تھا، وہاں میں پیدا ہوا۔ میرا رشتہ، میری نال یاقوت پورے میں گڑی ہے۔ یاقوت پورے کو میں اس لیے اہمیت دیتا ہوں کہ یہ مجلس اور مسلمانوں اور سارے ہندوستان کے لیے یاقوت بھی ہے زمرد کی طرح، اور یاقوت بھی ہے۔ یاقوت کا مطلب اتحاد ہے، یاقوت کا مطلب اخوت ہے، یاقوت کا مطلب ہاتھ میں ہاتھ ملا کر کاروان بن کر چل رہا ہے۔ حضرات، آپ نے بہت کچھ سنا، میں اسد کی تعریف کرنا نہیں چاہتا، ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اکبر کو لاکھوں لوگ ہندوستان میں سنتے ہیں، وہ شاید جانتے ہوئے نہیں کہنا چاہتے کہ اکبر اور ان کی تقاریر کو انٹرنیٹ پر کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا اور ہر جگہ لاکھوں لوگ سنتے ہیں اور اسے یوٹیوب پر دیکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ 2 فرزند سالار ملت مقبول کیوں ہیں؟ ان کی مقبولیت کا راز انہوں نے اپنی زندگی قوم کے لیے نچھاور کر دی ہے۔ میں نے زندگی میں کئی قائدین کو دیکھا ہے، کانگریسیوں کو دیکھا ہے، کمیونسٹوں کو دیکھا ہے، تلگو دیشم والوں کو دیکھا ہے، اور صحافت کی میرا وابستگی 50 سال ہے۔ سنجیوا ریڈی سے ویسار تک میں نے دیکھا ہے، لیکن میں نے سالار جیسا لیڈر اس پوری ہندوستان میں کہیں دیکھا ہے اور نہ دیکھوں گا۔ 50 سال پہلے دارالسلام کیا تھا، کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ آج آپ کو میں فخر سے کہنا چاہتا ہوں، میڈیکل کالجز میں پہلے دارالسلام کا میڈیکل کالج بننے سے پہلے بمشکل سالانہ 12 تا 13 مسلمان 200 میں ڈاکٹر بنتے تھے، انجینئر بنتے تھے۔ دکن میڈیکل کالج کے قیام کے بعد حالت یہ ہے کہ ہر سال 200 تا 300 ڈاکٹر بن کر ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، مجلس کے سفیر اور نمائندے بنے ہوئے ہیں۔ ان کے گھروں کی حالت، جو جھونپڑیوں میں رہتے تھے،
جو کھپرے کے مکانوں میں رہتے تھے، آج وہ لکھپتی ہیں، کروڑپتی ہیں۔ امریکہ میں ان کی زندگی ہم دیکھیں تو رشک آتا ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر رضا جی خان اسی میڈیکل کالج کا پہلے بیچ کا طالب علم تھا اور وہ امریکہ میں ہے۔ حضرات، سماجی شعور دیگر طبقات اور فرقوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر، متحرک اور زندہ اور تابندہ ہے۔ وہ سوچ سکتا ہے کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ میں یہاں تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، میں یہ سن رہا تھا کہ یہاں پر ممتاز احمد کمزور پڑ رہے ہیں۔ میں نے 50 سال سے آج تک مجلس میں کوئی اور کبھی کمزوری نہیں دیکھی۔ میں نے وہ دن بھی دیکھا ہے، برا دن، جب مجلس کے صرف واحد امیدوار اسد الدین اویسی چار مینار سے کامیاب ہوئے تھے۔ اسد الدین اویسی کے بارے میں نے دیوان دیوڑی کے جلسے میں یہ کہا تھا کہ یہ 288 ارکان اسمبلی پر بھاری پڑیں گے، اور آج کا دن ہے نہ صرف وہ اسمبلی پر چھائے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ پہ بھی چھائے ہوئے ہیں۔ ایک مسلمان جو صحیح انگریزی نہیں بول سکتا، بی جے پی کے پاس، آر ایس ایس کے پاس، بی ایس پی کے پاس اور بجرنگ دل کے پاس بکواس کرنے والوں کی تعداد کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے، انگنت ہے۔ لیکن ایک فرد اب اسد الدین اویسی ہے جو این ڈی ٹی وی پر، ٹائمز ناؤ پر، ارناب مکھرجی کے ہندوستان ٹائمز پر اور دنیا کے جتنے بھی ٹی وی ہیں ان سے جس طرح مقابلہ کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، ملاحظہ کیا ہوگا، سنا ہوگا، سینہ ہمارا پھولتا ہے، محسوس کرتے ہیں فخر سے۔ 1000 لوگوں پر بھاری پڑنے والے کا عطیہ جس کا نام اکبر ہے، حیدرآباد نے اسے پارلیمنٹ پر بھجوا کر دیا ہے۔ اور آپ کا کام ہے، اکبر فرد نہیں ہے، اسد فرد نہیں ہے، اسد اجتماع ہے، اسد ہجوم ہے، حضرت اجتماعیت ہے۔ اسد آپ کے جذبات، احساسات، خیالات اور کا ترجمان ہے، آپ کا ذہن ہے، آپ کی مصیبتوں کو رفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے اور الہی ہے۔ میں نے کافی آپ کا وقت لیا، نہیں لینا چاہتا تھا، سردار صاحب کا حکم تھا، دوسرے بھی کہنے والے ہیں، انہوں نے زور دیا ایک ووٹ کے استعمال کا۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ووٹنگ کا پرسنٹیج بہت کم رہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نارتھ ایسٹرن اسٹیٹ آج 70% پولنگ ہوئی، 80% پولنگ ہوئی، 79% پولنگ ہوئی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حیدرآباد کا باشعور سمجھدار مسلمان اس میں مقابلہ کرتے ہوئے 100 میں 100% رائے ہی استعمال کیوں نہیں کرتا؟ مجھے یقین ہے یہ ساتھ ہی نہیں، اسد الدین اویسی ہی نہیں، اور 2 4 5 ان کے ساتھی جو غیر مسلم ہیں، وہ سب مل کر 12 سے زیادہ آئندہ تلنگانہ کی اسمبلی میں موجود ہوں گے۔ میں ایک تلنگانہ کے جہدکار کی حیثیت سے اس مسئلے میں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن آج یہ کہنا چاہتا ہوں، حیدرآباد کو اگر کسی نے بچایا ہے بلا خوف تردید، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، حیدرآباد کو مشترکہ دارالخلافہ بنایا گیا، اس پہ بحث میں نہیں جاؤں گا۔ اسے مرکزی زیر انتظامی علاقہ یعنی یونین ٹیریٹوری بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ یہ تنہا فرد تھا جس نے مقابلہ کیا، جدوجہد کی، نمائندگیاں کی، دھمکیاں دی اور حیدرآباد کو غلامی سے بچا لیا۔ اور حیدرآباد میں ہم آزاد تھے، آزاد ہیں، آزاد رہیں گے۔ اور تلنگانہ میں مسلمانوں کا جو تناسب ہے، ہم اقتدار کے، اختیار کے
اور ترقیاتی ثمرات کے حصے دار ہوں گے اور اپنا حصہ مانگیں گے نہیں، چھینیں گے، حاصل کریں گے، اور یہ 5 سال ہماری ترقی، کامیابی اور خوشحالی کا اسد الدین اویسی کی قیادت میں ہم آگے بڑھیں گے۔ شکریہ، جے ہند۔